غزہ میں ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے 16,000 سے زائد فلسطینی شہریوں کی جان لینے کے بعد زمینی کارروائی پورے غزہ تک بڑھا دی ہے۔ صہیونی فورسز نہ صرف زمینی بلکہ فضائی اور بحری محاذ سے بھی غزہ کی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی ایجنسی نے قطر، ترکیہ اور لبنان میں بھی حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اگر فلسطینیوں کو تحفظ نہ دیا تو اسے اسٹریٹجک شکست ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کے برخلاف عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر 400 سے زائد حملے کیے اور 24 گھنٹے کے مختصر وقت میں 700 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 5,000 سے زائد زخمی کیے گئے۔ اسرائیلی حملے میں غزہ سے تعلق رکھنے والے نامور سائنسدان سفیان طیبہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 15,500 جبکہ زخمیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے کیونکہ اسرائیل نے قطر سے اپنے نمائندے واپس بلا لیے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال ناقابل تصور ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں مریضوں کا علاج زمین پر لٹا کر کیا جا رہا ہے اور مریض درد سے چیخ رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحد پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 3 لبنانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم لبنان کو بھی غزہ کی طرح ملیہ میٹ کر دیں گے۔ اس تباہی اور نسل کشی پر دنیا خاموش تماشائی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل دراصل امریکہ کا پٹھو ہے اور امریکہ نے غیر محسوس طریقے سے دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ وائن کے مطابق جولائی 2021 تک دنیا کے 80 ممالک میں امریکہ کے 750 فوجی اڈے قائم ہیں، جبکہ دنیا کے 159 ممالک میں امریکہ کے 1,73,000 فوجی تعینات ہیں۔ اگر صرف خلیجی ممالک کی بات کریں تو تقریباً ہر عرب ملک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ ترکیہ میں امریکہ کا ایئر بیس موجود ہے جہاں 50 بمبار طیارے نیوکلیئر گریوٹی کے ساتھ لیس ہر وقت تیار کھڑے۔ امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس قطر میں واقع ہے جو 60 ایکڑ پر مشتمل ہے جہاں 100 فائٹر جیٹ تیار کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کویت، بحرین، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، عمان، شام اور لبنان میں بھی امریکی اڈے موجود ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کھلم کھلا فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا کی بے حسی کی وجہ اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ امریکی پارلیمنٹ میں بھی اب تو فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ امریکہ میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ایک شخص نے خود کو نذر آتش کر لیا ہے۔ اسی طرح امریکی یہودی بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی بڑی تعداد سراپا احتجاج ہے۔ صورتحال ابھی بھی چند دن میں بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔